तो खुदा बाप और बेटे और रुल कुदस के नाम में आप सबकी सलामती हो। मैं आपका अपना खादम जी मैथ्यूस रोया अमेरिका से बात कर रहा हूं, और आज जो मैं ख़ास तौर पे मज़मून आपके सामने लेकर आया हूं, मेरे प्रोग्राम का नाम है मसीहत एक नज़र में। ये मसीहत एक नज़र में जो प्रोग्राम है, इसमें हम आज बात करेंगे हिंदू पाक के मसीहों के मतलब कि हिंदू पाक में मसीहत कैसे रूनुमा हुई, और हम इस बात को आगे लेकर चलेंगे कि मसीहों के साथ क्या क्या जुल्म और तशद्दुद हुए। हिंदू पाक के मसीहों का जो फाउंडर चेयरमैन है, जो मसीहत की बुनियाद रखने वाला है, वो है मुकद्दस तोमा रसूल, जिसे थॉमस भी कहते हैं इंग्लिश में। तो मेरे अजीजों, मेरे हाथ में ये किताब है जो तारीख़ कलीसिया पाकिस्तान है, और ये तारीख़ कलीसिया पाकिस्तान से मैं आपके साथ थोड़ी देर के लिए बातचीत करूंगा। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि तोमा रसूल जो है वो कहाँ से और कैसे यहाँ रूनुमा हुआ। तो हम देखेंगे टेक्सला पहली सदी ईस्वी में क्या हुआ, और हम ये देखते हैं कि जब हम तोमा वहां जब आए तो तोमा रसूल की बाबत ये पता चलता है कि हिंदुस्तान के लिए सिकंदरिया में उसे अपने सफर का आगाज किया, और इससे कबल के सरजमीन हिंदुस्तान पर वो कदम रखते रास्ते में मिस्र के मसीहों से मुलाकात का शरफ भी हासिल किया। और ये बात साबित होती है कि मुकद्दस मरकस की कलीसिया के लिए एक वो खास तौर पे नमूना बने। और मेरे अजीजों, एडी 43 में 43 में सिकंदरिया में वो पहुंचा, और उसने अपनी मनादी का आगाज किया, जो मुकद्दस तोमा के सिकंदरिया पर पहुंचने से तकरीबन 4-5 साल पहले कबल हो चुकी थी। तो मेरे अजीजों, हम यहाँ अब बात को आगे लेकर चलेंगे, और मैं आपसे ये बताता चला जाऊं कि यहाँ जो खास बात है वो जब हिंदुस्तान में पहुंचा, सबसे पहले जो हिंदुस्तान यानी पाकिस्तान, अभी पाकिस्तान की सरजमीन है, वो वहां पहुंचा, और उस जगह का नाम था टेक्सला। ये टेक्सला उन दिनों टेक्सला कदीर का दारुल खिलाफा था, और इसके लफ्जी मीनिंग जो है वो ये है कि तराशे हुए पत्थरों का शहर। बड़ा खूबसूरत है, खूबसूरती का शहर। और ये शहर जो है उसकी जनूबी समूत में शानदार पेशावर के करीब और पेशावर के करीब और रावलपिंडी से तकरीबन 20 मील या 30 मील के फासले पर मौजूद है। मेरे अजीजों, यहाँ जो अब बात हमारे सामने रूनुमा होती है कि टेक्सला में सबसे पहले हिंदू पाक में जो मुकद्दस तोमा आए, और तोमा ने वहां आकर मनादी की। तो यहाँ सबसे दूसरी जो बात है, मुकद्दस तोमा की आमद के वक्त टेक्सला में कौन कौन सी जुबानें बोली जाती थी। यहाँ सबसे पहले हम देखते हैं कि संस्कृत, यूनानी, फारसी और पारसी जुबानें बोली जाती थी। और यहाँ खास तौर पे जो लोग बसे हुए थे उस वक्त जो लोग थे वो चाइनीस, बुद्ध मत, पारसी और यहूदी मजहब के लोग वहां मौजूद थे। और जब मुकद्दस तोमा यहां आया तो उस वक्त वहां कोई मुसलमान नहीं रहते थे, क्योंकि उस वक्त दुनिया में मुसलमानों का नामो निशान नहीं था। उस वक्त दुनिया में कोई मुस्लिम था ही नहीं, क्योंकि जब मसीहत का आगाज होता है तो मसीहत के आगाज के 400 साल बाद दुनिया में मुसलमान तशरीफ रखते हैं, मुस्लिम मजहब शुरू होता है। लेकिन तोमा जब आता है, तोमा वहां टेक्सला में जब पहुंचता है, मैंने जैसे आपको पहले ही बताया कि टेक्सला में तोमा रसूल जब पहुंचे तो वहां कौन कौन सी जुबानें पाई जाती थी। वहां ये 4 जुबानें मौजूद थी, 5। हम संस्कृत नंबर 1 में, और यूनानी बोली जाती थी, फारसी बोली जाती थी, और बुद्ध मत की मजहब, और ये 3-4 जुबानें, और हिब्रू लोग जो कि इजराइल से आए हुए थे वो लोग, यहूदी कहने का मतलब ये है कि हिब्रू, रामी और इब्रानी जुबानें जो थी, यूनानी जुबानें, ये वो लोग बोलते थे। तो उस वक्त जब तोमा वहां आए, तोमा रसूल की मादरी जुबान जो थी वो रामी भी बोल जाती थी।
اور توما رامی زبان میں بات کیا کرتا تھا اور یہودیوں میں وہ مشہور تھا اور خاص طور پہ وہ زبان بولتا تھا. اور جب توما وہاں پہنچا تو توما وہاں پہنچ کر اس نے یسوع مسیح کی منادی کی, یسوع مسیح کے بارے خوشخبری دی کہ یسوع مسیح یہاں موجود ہے اور یسوع مسیح کس طریقے سے دنیا میں آیا اور یسوع نے کس طریقے سے اپنی جان دی. اور پھر جا کر یسوع مسیح کی بشارت جو ہے وہ وہاں پہنچتی ہے. میرے عزیزو, دوسری بات جو ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں یونانی زبانیں بھی پائی جاتی تھی. اور جب توما وہاں پہنچتا ہے, وہ فتح کے بعد ہوا کیا کہ وہاں بہت سارے لوگ یہودی موجود تھے اور اس نے یہودی جو ہے وہ مسیحا کا انتظار کر رہے ہیں کہ مسیحا کب آئے گا اور کب آ کر ہمیں وہ نجات دے گا. تو جب اس نے جا کر یہودیوں کو یہ بتایا کہ جو مسیحا, جو مسایہ جو آپ کہتے ہیں آنے والا ہے, وہ آ چکا ہے اور مسایہ جو اس دنیا میں آ چکا ہے, مسایہ نے صلیب پر اپنی جان دی ہے اور مسایہ جو ہے وہ دنیا کے لیے مر چکا ہے اور مر کر وہ تیسرے دن زندہ ہوا ہے. جب اس نے ہندو پاک میں آ کر مسیح یسوع کی خوشخبری دی تو بہت سارے یہودی جو تھے وہ یسوع مسیح کو ماننے پر مجبور ہو گئے. انہوں نے یہودیت کو چھوڑ کر مسیح یسوع کی طرف گامزن ہوئے, کیونکہ توریت کی کتاب میں یہ بات واضح طور پہ بتائی جاتی ہے کہ ایک مسیحا آئے گا اور ہمیں نجات دے گا. اور تمام یہودی جو ہیں وہ اس بات کی انتظار میں بیٹھے ہوئے تھے کہ کب مسیحا آئے اور ہمیں ہمارے گناہوں سے نجات دے گا. جب توما یہاں آیا تو بہت سارے یہودیوں نے توما رسول کو نجات دہندہ قبول کر لیا اور اسی کے ساتھ بہت سارے بدھ مت اور ہندو اور دوسرے پارسی لوگ جو تھے انہوں نے بھی یسوع مسیح کو اپنا نجات دہندہ قبول کیا. اور توما رسول کی وہاں پھر توما رسول نے وہاں کیا کیا کہ ایک اپنے ہاتھ سے بنائی ہوئی صلیب بھی وہاں بنائی. اور توما رسول جو 48 میں وہاں پہنچتے ہیں. اور خاص طور پہ یہاں جو بات ایک اور میں بتانا چاہتا ہوں کہ 1935 کی کھدائی کے درمیان کلیسیا پاکستان کا ایک سرمایہ ہے جو کہ توما کے ہاتھ کی بنی ہوئی صلیب انہیں ملی. اور وہ صلیب جو ہے آج بھی کیتھولک چرچ میں موجود ہے, جسے چرچ آف پاکستان بھی آپ کہتے ہیں. وہ اس وقت کلیسیا پاکستان کے پاس توما رسول کے ہاتھ کی بنائی ہوئی صلیب موجود ہے. تو میرے بزرگوں, مقدس توما رسول جو ہے AD 48 مطلب AD 48 میں ٹیکسلا آئے اور پھر سندھ میں سے ہوتے ہوئے وہ کیا ہے مالا باغ سہل پر 52 میں جا نکلتے ہیں. اور وہ اس طریقے سے اپنی منادی کرتے کرتے وہ کیرلا تک پہنچ جاتے ہیں. تو میرے عزیزو, اس طریقے سے توما رسول کے ذریعے سے مسیحت جو ہے وہ ہندو پاک میں پھیلتی ہے, ہندو پاک میں مسیحت کا آغاز ہوتا ہے. میں اس بات کو آگے لے کر چلوں گا اور آپ کے ساتھ شیئر کرتا رہوں گا. خدا آپ کو بڑی برکت. خدا باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام میں آپ سب کی سلامتی ہو. میں آپ کا اپنا خادم زی میتھیوس رویا امریکہ سے بات کر رہا ہوں. اور آج جو میں خاص طور پہ مضمون آپ کے سامنے لے کر آیا ہوں, میرے پروگرام کا نام ہے مسیحت ایک نظر میں. یہ مسیحت ایک نظر میں جو پروگرام ہے, اس میں ہم آج بات کریں گے ہندو پاک کے مسیحوں کے متعلق کہ ہندو پاک میں مسیحت کیسے رونما ہوئی. اور ہم اس بات کو آگے لے کر چلیں گے کہ مسیحوں کے ساتھ کیا کیا ظلم اور تشدد ہوئے. ہندو پاک کے مسیحوں کا جو فاؤنڈر چیئرمین ہے, جو مسیحت کی بنیاد رکھنے والا ہے, وہ ہے مقدس توما رسول, جسے تھامس بھی کہتے ہیں انگلش میں. تو میرے عزیزوں, میرے ہاتھ میں یہ کتاب ہے جو تاریخ کلیسیا پاکستان ہے, اور یہ تاریخ کلیسیا پاکستان سے میں آپ کے ساتھ تھوڑی دیر کے لیے بات چیت کروں گا. تو سب سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ توما رسول جو ہے وہ کہاں سے اور کیسے یہاں رونما ہوا. تو ہم دیکھیں گے ٹیکسلا پہلی صدی عیسوی میں کیا ہوا. اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب ہم توما وہاں جب آئے تو توما رسول کی بابت یہ پتہ چلتا ہے کہ ہندوستان کے لیے سکندریہ میں اسے اپنے سفر کا آغاز کیا.
اور اس سے قبل کے سرزمین ہندوستان پر وہ قدم رکھتے راستے میں مصر کے مسیحوں سے ملاقات کا شرف بھی حاصل کیا، اور یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ مقدس مرکز کی کلیسیا کے لیے ایک وہ خاص طور پہ نمونہ بنے۔ اور میرے عزیزو، AD 43 میں 43 میں سکندریہ میں وہ پہنچا اور اس نے اپنی منادی کا آغاز کیا، جو مقدس توما کے سکندریہ پر پہنچنے سے تقریباً 4-5 سال پہلے قبل ہو چکی تھی۔ تو میرے عزیزو، ہم یہاں اب بات کو آگے لے کر چلیں گے، اور میں آپ سے یہ بتاتا چلا جاؤں کہ یہاں جو خاص بات ہے وہ جب ہندوستان میں پہنچا، سب سے پہلے جو ہندوستان یعنی پاکستان، ابھی پاکستان کی سرزمین ہے، وہ وہاں پہنچا، اور اس جگہ کا نام تھا ٹیکسلا۔ یہ ٹیکسلا ان دنوں ٹیکسلا قدیر کا دارالخلافہ تھا، اور اس کے لفظی میننگ جو ہے وہ یہ ہے کہ تراشے ہوئے پتھروں کا شہر۔ بڑا خوبصورت ہے، خوبصورتی کا شہر۔ اور یہ شہر جو ہے اس کی جنوبی سمت میں شاندار پشاور کے قریب اور پشاور کے قریب اور راولپنڈی سے تقریباً 20 میل یا 30 میل کے فاصلے پر موجود ہے۔ میرے عزیزو، یہاں جو اب بات ہمارے سامنے رونما ہوتی ہے کہ ٹیکسلا میں سب سے پہلے ہندو پاک میں جو مقدس توما آئے، اور توما نے وہاں آ کر منادی کی۔ تو یہاں سب سے دوسری جو بات ہے، مقدس توما کی آمد کے وقت ٹیکسلا میں کون کون سی زبانیں بولی جاتی تھی؟ یہاں سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ سنسکرت، یونانی، فارسی اور پارسی زبانیں بولی جاتی تھی۔ اور یہاں خاص طور پہ جو لوگ بسے ہوئے تھے اس وقت جو لوگ تھے وہ چائنیز، بدھ مت اور بدھ مت، پارسی اور یہودی مذہب کے لوگ وہاں موجود تھے۔ اور جب مقدس توما یہاں آیا تو اس وقت وہاں کوئی مسلمان نہیں رہتے تھے، کیونکہ اس وقت دنیا میں مسلمانوں کا نام و نشان نہیں تھا۔ اس وقت دنیا میں کوئی مسلم تھا ہی نہیں، کیونکہ جب مسیحیت کا آغاز ہوتا ہے تو مسیحیت کے آغاز کے 400 سال بعد دنیا میں مسلمان تشریف رکھتے ہیں، مسلم مذہب شروع ہوتا ہے۔ لیکن توما جب آتا ہے، توما وہاں ٹیکسلا میں جب پہنچتا ہے، میں نے جیسے آپ کو پہلے ہی بتایا کہ ٹیکسلا میں توما رسول جب پہنچے تو وہاں کون کون سی زبانیں پائی جاتی تھی؟ وہاں یہ 4 زبانیں موجود تھی، 5۔ ہم سنسکرت نمبر 1 میں، اور یونانی بولی جاتی تھی، فارسی بولی جاتی تھی، اور بدھ مت کی مذہب، اور یہ 3-4 زبانیں، اور ہبرو لوگ جو کہ اسرائیل سے آئے ہوئے تھے، وہ لوگ یہودی، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہبرو، رامی اور عبرانی زبانیں جو تھی، یونانی زبانیں، یہ وہ لوگ بولتے تھے۔ تو اس وقت جب توما وہاں آئے، توما رسول کی مادری زبان جو تھی وہ رامی بھی بول جاتی تھی، اور توما رامی زبان میں بات کیا کرتا تھا، اور یہودیوں میں وہ مشہور تھا، اور خاص طور پہ وہ زبان بولتا تھا۔ اور جب توما وہاں پہنچا تو توما وہاں پہنچ کر اس نے یسوع مسیح کی منادی کی، یسوع مسیح کے بارے خوشخبری دی کہ یسوع مسیح یہاں موجود ہے، اور یسوع مسیح کس طریقے سے دنیا میں آیا، اور یسوع نے کس طریقے سے اپنی جان دی، اور پھر جا کر یسوع مسیح کی بشارت جو ہے وہ وہاں پہنچتی ہے۔ میرے عزیزو، دوسری بات جو ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں یونانی زبانیں بھی پائی جاتی تھی، اور جب توما وہاں پہنچتا ہے، وہ فتح کے بعد ہوا کیا کہ وہاں بہت سارے لوگ یہودی موجود تھے، اور اس نے یہودی جو ہے وہ مسیحا کا انتظار کر رہے ہیں کہ مسیحا کب آئے گا اور کب آ کر ہمیں وہ نجات دے گا۔ تو جب اس نے جا کر یہودیوں کو یہ بتایا کہ جو مسیحا، جو مسیح جو آپ کہتے ہیں آنے والا ہے، وہ آ چکا ہے، اور مسیح جو اس دنیا میں آ چکا ہے، مسیح نے صلیب پر اپنی جان دی ہے، اور مسیح جو ہے وہ دنیا کے لیے مر چکا ہے، اور مر کر وہ تیسرے دن زندہ ہوا ہے۔ جب اس نے ہندو پاک میں آ کر مسیح یسوع کی خوشخبری دی تو بہت سارے یہودی جو تھے وہ یسوع مسیح کو ماننے پر مجبور ہو گئے، انہوں نے یہودیت کو چھوڑ کر مسیح یسوع کی طرف گامزن ہوئے۔
क्योंकि तौरात की किताब में ये बात वाज़िह तौर पे बताई जाती है कि एक मसीहा आएगा और हमें निजात देगा, और तमाम यहूदी जो हैं वो इस बात की इंतजार में बैठे हुए थे कि कब मसीहा आए और हमें हमारे गुनाहों से निजात देगा। जब तोमा यहाँ आया तो बहुत सारे यहूदियों ने तोमा रसूल को निजात दहिंदा कबूल कर लिया, और इसी के साथ बहुत सारे बुद्ध मत और हिंदू और दूसरे पारसी लोग जो थे उन्होंने भी यीशु मसीह को अपना निजात दहिंदा कबूल किया। और तोमा रसूल ने वहां क्या किया कि एक अपने हाथ से बनाई हुई सलीब भी वहां बनाई, और तोमा रसूल जो 48 में वहां पहुंचते हैं। और खास तौर पे यहां जो बात एक और मैं बताना चाहता हूं कि 1935 की खुदाई के दरमियान कलीसिया पाकिस्तान का एक सरमाया है जो कि तोमा के हाथ की बनी हुई सलीब उन्हें मिली, और वो सलीब जो है आज भी कैथोलिक चर्च में मौजूद है, जिसे चर्च ऑफ पाकिस्तान भी आप कहते हैं। वो इस वक्त कलीसिया पाकिस्तान के पास तोमा रसूल के हाथ की बनाई हुई सलीब मौजूद है। तो मेरे बुजुर्गों, मुकद्दस तोमा रसूल जो है AD 48 मतलब AD 48 में टैक्सला आए, और फिर सिंध में से होते हुए वो क्या है मालाबाग सैल पर 52 में जा निकलते हैं, और वो इस तरीके से अपनी मनादी करते करते वो केरला तक पहुंच जाते हैं। तो मेरे अजीजों, इस तरीके से तोमा रसूल के जरिए से मसीहत जो है वो हिंदो पाक में फैलती है, हिंदो पाक में मसीहत का आगाज होता है। मैं इस बात को आगे लेकर चलूंगा और आपके साथ शेयर करता रहूंगा। खुदा आपको बड़ी बरकत।